اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دراست المتن ودراست المتن تتنوع فی علوم التشریع الاسلامی الی نوعین ایضا ہما۔ یہ ہمارا سلسلہ جو چل رہا ہے علم اصول فقہ میں، اس میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا انہوں نے اس کے پہلے ایک گفتگو کی تھی کہ کیفیت استنباط حکم من الکتاب و سنت، کہ کتاب اور سنت سے حکم کا استنباط کیسے کیا جاتا ہے۔ اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ دراست السند پہلے کی جاتی ہے اور ساتھ میں دراست المتن، سند کی چھان بین کی جاتی ہے، اور سند میں انہوں نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید کی چھان بین کی جاتی ہے، اس کی آیتوں کے بارے میں غور و فکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطلب اور اس کے سند کے بارے میں، قرآن مجید کی سند کے بارے میں، مطلب کے بارے میں نہیں بلکہ سند کے بارے میں، تو یہ زیادہ اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے نزدیک جو مسلم امر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اب حدیث میں مسئلہ پھنستا ہے کہ حدیث جو ہے وہ معصوم سے نقل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تو طرائق السنہ کے نام سے ایک ہیڈنگ ڈالی تھی، پھر اس کو بتایا تھا یہاں پر کہ خبر دو طریقے کی ہوتی ہے، یا مختص صدور ہوتی ہے یا غیر مختص صدور ہوتی ہے۔ خبر مختص صدور میں انہوں نے فرمایا تھا کہ یا خبر جو ہے وہ 100% مختص صدور ہے تو متواتر کہلاتی ہے، یا اطمینان بخش ہوتی ہے جو نزدیک بے قط ہوتی ہے، وہ جو ہے خبر مقترن بما یفید القط کا عنوان انہوں نے دیا تھا۔ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا وہ خبر کے جو کیا ہوتی ہے، یعنی متواتر تو نہیں ہے لیکن اطمینان بخش خبر ہو، اس کو انہوں نے خبر مختص صدور میں دوسرے مرحلے میں رکھا تھا۔ اور اس کے بعد پھر بتایا تھا خبر غیر مختص صدور میں اس کو خبر واحد بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ متواتر کی حد سے، یعنی یقینی حد سے یا اطمینان کی حد سے کم راوی اس میں ہوں، وہ سب خبر واحد کہلاتی ہے۔ ہو سکتا ہے 2 4 6 راوی ہوں مگر وہ خبر واحد ہی کہلاتی ہے جو متواتر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو خبریں ہوتی ہیں وہ خبر واحد کہلاتی ہیں۔ اب خبر واحد پر انہوں نے گفتگو کی تھی، اور پھر آگے چل کر کے خبر واحد کو بتایا تھا اس کی تقسیم، یا بتایا تھا مسند ہے یا مرسل ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مسند کی اور مرسل کی بھی تقسیم کی تھی، اور مسند کی تقسیم میں مرسل کی تقسیم بتایا تھا کہ یا مرسل ثقہ ہے یا مرسل غیر ثقہ ہے، ٹھیک ہے، اور مسند کے سلسلے میں بتایا تھا یا معتبر ہے یا غیر معتبر ہے۔ غیر معتبر سے ہم کو کام نہیں ہے، لیکن جو معتبر ہے وہ یا صحیح ہے یا موثق ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے، اور مگر ضعیف ایسی ہے کہ جس کے اوپر فقہا نے عمل کیا ہے تو عمل فقہا کے ذریعے سے اس کا ضعف دور ہو گیا ہے، جبران ہو گیا ہے۔ اب دراست السند کے بعد آج داخل ہو رہے ہیں دراست المتن کے مرحلے میں، اور فرماتے ہیں دراست المتن کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، دراست المتن تو سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو، میں سمجھتا ہوں کہ دراست المتن یعنی متن کی چھان بین، متن کی بررسی۔ ابھی تک ہم سند کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اسی لیے میں نے ایک جلدی سے خاکہ پیش کر دیا جلدی تاکہ آپ کی آج کا درس کچھ دنوں کے فاصلے کے بعد ہو رہا ہے تو آپ کا ذہن مرتبط ہو جائے۔ اب دراست المتن میں فرماتے ہیں وَدَرَاسَةُ الْمَتْنِ تَتَنَوَّعُ فِي عُلُومِ التَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِي إِلَى نَوْعَيْنِ أَيْضًا۔ دراست المتن، ایک سیکنڈ ٹھہریے گا، میں ابھی آپ کی خدمت میں گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ جی ہاں، معذرت ذرا سا کچھ سیکنڈ کا وقفہ ہوا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب ہمیں متن کی چھان بین اور بررسی کے مرحلے میں وارد ہونا ہے۔ دراست المتن کی ہیڈنگ ڈالنے کے بعد فرماتے ہیں
ودراست المتن تتنوع فی علوم التشریع الاسلامی الی نوعین اعظم. جیسے دراست السند کو 2 مرحلوں میں بیان کیا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے، اور ہر مرحلے کو پھر کچھ اور مرحلوں میں تقسیم کرتے پیش کیا تھا، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا خلاصتاً. اسی طریقے سے اعظم یعنی جیسے دراست السند، اعظم یعنی بھی دراست السند جیسے 2 قسموں پر منقسم کر کے ہم نے بات کی، ویسے ہی فرما رہے ہیں کہ دراست المتن، متن کی چھان بین و بررسی، متن کا پڑھنا بھی، متن کا سیکھنا بھی، متن کی دراست بھی، یہ متنوع ہوتی ہے علوم تشریع اسلامی میں 2 نوعوں کی طرف، یعنی اس کی بھی 2 قسم بنتی ہے. متن کی بھی چھان بین 2 طریقے سے کی جاتی ہے. وہ کیا کیا ہے؟ تحقیق المتن و دلالت المتن. پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس متن کی تحقیق کی جائے، اس متن کے بارے میں غور و فکر کیا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ یہ متن جو ہے وہ ایسے الفاظ سے پاک و صاف و منزہ ہے کہ نہیں کہ جو کیا نام ہے متن کو خدشدار بنا رہے ہیں، اور متن میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی چیز بڑھائی گئی ہے، کوئی چیز گھٹائی گئی ہے، اس میں کم اور زیادتی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو تحقیق المتن. اور دوسرا مرحلہ ہے دراست و دلالت المتن. یہ دیکھنا ہے کہ متن کس معنی کو سمجھا رہا ہے. متن میں، روایت میں جو کلمات استعمال ہوئے ہیں، یہ جو نص ہے، جو روایت ہے، وہ کس مطلب کو سمجھا رہا ہے. یہ دونوں کو واضح کریں گے، لیکن فی الحال اس کا خلاصہ سن لیجئے. فرما رہے ہیں دراست و تحقیق المتن و تدور و حول التاکید من سلامت المضمون. نمبر 1 میں بتاتے ہیں کہ متن کی تحقیق کی جستجو کرنا، متن کی تحقیق کو پڑھنا. اور یہ جو تحقیق المتن کی دراست ہے، یہ کس کی ارد گرد گھومتی ہے؟ تدور، یہ گھومتی ہے حول التاکد من سلامت المضمون، کہ مضمون کی سلامتی کی تاکید، یعنی اس بات کے ارد گرد گھومتی ہے، اس بات پہ تاکید کی جاتی ہے کہ دیکھیں مضمون سالم ہے کہ نہیں. کون سا مضمون؟ الذی تحتوی ہے الفاظ النص، وہ مضمون، وہ میٹر کہ جس کو بیان کر رہا ہے نص، الفاظ نص. تحتوی ہے یعنی جس پر مشتمل ہے الفاظ نص، یعنی الفاظ نص کا جو محتوا ہے، محتوا یعنی میٹر و بات و مضمون کو کہتے ہیں. یعنی وہ مضمون جو اس متن کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، اور جس مضمون کو اپنے اندر نص یعنی روایت کے الفاظ لیے ہوئے ہیں، من ان یکون قد وقع فی الخطا والتحریف. ٹھیک ہے، یہ بحث ہوتی ہے اس چیز سے کہ یہ مضمون نص خالی ہے، محفوظ ہے، سالم ہے کہ نہیں اس بات سے کہ اس میں خطا اور تحریف واقع ہوئی ہے. پھر زیادت و نقصان، زیادہ کے اعتبار سے یا نقصان کے اعتبار سے. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی لفظ اس میں بڑھا دیا گیا ہے روایت میں، جو اصل روایت اس میں، یا کوئی لفظ اس میں سے گھٹا تو نہیں دیا گیا ہے. و تغییر و تبدیل و ما شاکلہ، یا ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی لفظ جس کا بدل دیا گیا ہے، ایک لفظ ہٹا کے دوسرا لفظ رکھ دیا گیا ہے، اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے. و ما شاکلہ، یہ اس کے جیسی کوئی اور بھی خرابی. یہ میں نے لفظی ترجمہ کر دیا ہے اس عبارت کا، ایک ایک لفظ تاکہ آپ کے لیے واضح ہو جائے. لیکن مفہومی ترجمہ خلاصہ یہ ہوگا، متن کی تحقیق کے بارے میں چھان بین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جس مفہوم کو، جس مطلب کو پیش کرنے کے لیے یہ روایت یا یہ نص بیان کی گئی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ اس نص میں کوئی لفظ گھٹایا بڑھایا گیا ہے جس سے معنی کچھ کا کچھ ہو رہا ہے، بدلا تو نہیں گیا ہے. اس اعتبار سے متن کی تحقیق اور چھان بین ہوتی ہے. تو پہلے مرحلے میں ہم کو روایت کے الفاظ کی چھان بین کرنی ہے کہ اس میں گھٹا بڑھا تو نہیں ہے. یہ اس سے الگ ہے جو پہلے بیان کیا گیا تھا سند میں راوی کی چھان بین کرنی ہوتی ہے کہ راوی صحیح ہے کہ نہیں. یہاں خود روایت میں استعمال ہونے والے الفاظ کی چھان بین کرنی ہے، وہ الفاظ جو
مفہوم روایت کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ اس الفاظ میں کوئی رد و بدل تو نہیں کی گئی ہے۔ دوسرے مرحلے میں دراست المتن، دراست دلالت المتن، وہاں الفاظ متن کی چھان بین ہو رہی تھی، تحقیق ہو رہی تھی۔ اب یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ متن کی دلالت کس چیز کو، یعنی یہ جو کلمات استعمال ہوئے ہم نے تحقیق کر کے پہلے مرحلے میں ثابت کر لیا کہ نہیں الفاظ صحیح ہیں روایت کے، اس میں گھٹایا بڑھایا نہیں گیا ہے، جو معصوم نے فرمایا تھا وہی جملہ یہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کتاب میں لکھا ہوا۔ اب ہم کو دیکھنا ہے کہ یہ جملہ معصوم کا کس معنی پر دلالت کرتا ہے۔ وَتَدُورُ حَوْلَ مَعْرِفَةِ مَعْنَى النَّص، یہ دلالت متن کی جو دراست ہے، چھان بین ہے، پڑھائی ہے، یہ گھومتی ہے کس کے ارد گرد؟ اس بات کے ارد گرد کہ پہچانا جائے، سمجھا جائے نص کا مطلب کیا ہے، معنی نص کو حاصل کرنا، معنی نص کی معرفت، اس کے ارد گرد یہ بحث گھومتی ہے دلالت متن کی۔ خوب، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ جب ہم روایت کی وادی میں آتے ہیں تو سب سے پہلے راوی کو چیک کرتے ہیں، سند کے اعتبار سے سند کو دیکھتے ہیں کہ راوی صحیح ہے کہ نہیں ہے، جھوٹا تو نہیں ہے، کاذب فاسق تو نہیں ہے، فلاں تو نہیں، فلاں نہیں ہے۔ سند کے اعتبار سے ہم ہمارا خیال من رہا شدہ، یعنی ہم مطمئن ہو گئے کہ سند صحیح ہے۔ تو اب آتے ہیں متن میں، تو متن میں ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ جو کلمات استعمال ہوئے ہیں، جو الفاظ ہیں، جو ورڈنگ ہے، اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، کچھ رد و بدل تو نہیں کیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آیا جو اس معتبر کتاب میں ہے وہی اس معتبر میں کتاب میں ہے کہ نہیں، وہی اس معتبر کا کتاب میں ہے کہ نہیں، کچھ ایسا تو نہیں کر رہا اس کو راوی تو صحیح تھا مگر اس میں کئی الفاظ اوپر نیچے ہو گئے، کم زیادہ ہو گیا ہے، کہیں ایسا نہیں جو روایت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں لفظ بدل دیا گیا، کچھ کا کچھ رکھ دیا گیا۔ پھر آتے ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، راوی بھی صحیح تھا اور جو روایت ہمارے ہاتھ میں ہے وہ بعینی وہی روایت ہے جو معصوم سے نقل ہوئی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روایت جو معصوم سے نقل ہوئی ہے اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تو گفتگو ہو گئی، اب ہم پڑھتے ہیں اگلے مرحلے میں تحقیق المتن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تحقیق المتن فی القرآن الکریم۔ تو دراست المتن میں دو مرحلے تھے، پہلا مرحلہ دراست و تحقیق المتن کا تھا، دوسرا مرحلہ دراست و دلالت المتن کا تھا۔ اب ہم تحقیق کے متن کے مرحلے میں جب آتے ہیں تو پہلے قرآن کے سلسلے میں بحث کرتے ہیں کہ قرآن کے متن کی تحقیق کی جائے، اور اس کے بعد پھر ہم حدیث کے مرحلے میں وارد ہوں گے۔ تو اب قرآن کے مرحلے میں جیسے پچھلے صفحے پہ آسان تھا، بہت مختصر بتا دیا تھا کہ ہاں اطمینان ہے سند کے اعتبار سے کہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں مسلمانوں کو شک نہیں ہے، ویسے یہاں بھی حدیث کے مقابلے میں نسبتاً مختصر بیان کیا گیا ہے۔ فرما رہے ہیں فی القرآن، قرآن کے متن کے تحقیق میں ہم جب وارد ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ فی القرآن الکریم حیث وصلنا سالما من الزیادۃ والنقصان کما تقدم یدور البحث حول النقطتین تالتین، جیسا کہ کما تقدم جیسا کہ پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ مستثنیات الگ ہیں، ان مستثنیات کو چھوڑ دیا جائے، لیکن عام طور پہ مسلمان یہ جانتے ہیں کہ قرآن میں تحریف واقع نہیں ہوئی ہے۔ تحریف المعنی کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، تحریف النقیصہ اور تحریف زیادہ کی بات کر رہے ہیں، لفظ کا گھٹنا یا بڑھنا۔ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ وہی قرآن ہے 30 پاروں میں 114 سوروں میں جو نبی پر نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے، کما تقدم، یہ بات ہم پہلے بتا چکے ہیں آپ کو، مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ تو جب ہم قرآن کریم میں حیث وصلنا، جب ہم پہنچ گئے اس نتیجے تک، وصول کہتے ہیں پہنچنے کو، اس نتیجے تک پہنچ گئے کہ سالمن من الزیادۃ والنقصان، کہ قرآن جو ہے زیادہ اور نقصان سے سالم ہے، یدور البحث، تو اب بحث گھومتی ہے آنے والے دو نقطوں کی طرف۔ پہلا نقطہ کیا ہے؟ حول ضبط کلمات ہی والتأکد من عدم وقوع الخطأ او التحریف فیہا بسبب الاستنساخ او التبعات۔ پہلے مرحلے میں یہ گفتگو کی قرآن مجید کے جو کلمات ہیں اس کو جو ضبط کیا گیا، یعنی لکھا گیا، محفوظ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی آیتیں تو ادھر ادھر تھی، بکھری ہوئی تھی نا، ان کو جمع کیا گیا نا، ضبط کیا گیا نا، اکٹھا کیا گیا، جمع کیا گیا، محفوظ کیا گیا۔ تو کلمات جو ہیں قرآن مجید کے جو ضبط کیے گئے ہیں اس کے ارد گرد گفتگو ہماری بحث گھومتی ہے،
ٹھیک ہے، تحقیق متن کے مرحلے میں، کہ آیا یہی وہ کلمات ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، وَالتَّأَكُّدْ مِنْ عَدَمِ وُقُوعِ الْخَطَأِ أَوِ التَّحْرِيفِ فِيهَا بِسَبَبِ الاستنساخ أَوِ التَّبَعُدْ. ٹھیک ہے کہ اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے، نبی اکرم نے پیش کیا ہے، اس سب میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ہو سکتا ہے نسخہ برداری میں یا طباعت میں چھپنے میں کوئی کمی اور زیادتی تو واقع نہیں ہو گئی ہے، خطا یا تحریف تو واقع نہیں ہو گئی ہے، بے سبب الاستنساخ، نسخہ برداری سے. یعنی پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ایک قرآن کو دیکھ کے دوسرا قرآن لکھا جاتا تھا، نسخہ تیار کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، وہ نسخے دوسرے کے پاس جاتے تھے، پھر وہ قرآن پہنچ گیا، مان لیجیے عرب سے نکل کے عجم میں گیا تو اس قرآن سے پھر نسخہ برداری کی گئی، پھر تو اور قرآن تیار کی گئے. بعد میں آ کر کے طباعت ہونے لگی، چھپائی ہونے لگی، تو چھپائی میں ظاہر سی بات ہے پروف ریڈنگ وغیرہ میں کچھ غلطیاں رہ جاتی ہیں، تو کہیں ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے قرآن مجید میں کہ کلمات کے اعتبار سے کچھ کمی اور زیادتی تو نہیں ہے، اگرچہ کمی اور زیادتی نسخہ برداری ہی کی وجہ سے کیوں نہ ہوئی ہو، طباعت ہی کی وجہ سے کیوں نہ ہوئی ہو، مگر ہمیں چیک کرنا پڑتا ہے وہ. دوسرے مرحلے میں اس کی تحقیق جو ہم کرتے ہیں متن کی، تو کیا دیکھتے ہیں، حول التعیین الصحیح او الاصح من وجوہ القراءت. اچھا، آپ نے یہ سنا ہوگا قراء سبع کے بارے میں یا قراءات سبع کے بارے میں کہ قرآن مجید جو ہے نا الگ الگ طریقے سے پڑھا جاتا تھا، الگ الگ طریقے سے اس کی قراءت ہوتی تھی. بصریوں کی تلاوت الگ تھی، حجازیوں کی الگ تھی، مصریوں کی الگ تھی، فلانوں کی الگ تھی، ٹھیک ہے. تو بہت سی قراءتیں تھیں. تو علماء اور محققین کافی عرصہ بعد صدر اسلام کا سے کافی عرصہ گزرنے کے بعد پھر اکٹھا ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد یہ طے کرتے ہیں کہ بھائی الگ الگ قراءت الگ الگ طریقے سے نہ پڑھا جائے اس کو، ٹھیک ہے. اور اس کا ایک اصول ہونا چاہیے کہ قرآن مجید جو ہے وہ پوری دنیا میں جا رہا ہے تو ایک چارچوب بنایا جائے کہ بس اسی طریقے سے تلاوت ہوگی قرآن کی. مثلا بسم اللہ ہے مجراہا و مرساہا پڑھا جائے گا کہ مجرہ و مرساہا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، کیا پڑھا جائے گا. تو اس طریقے کے مسئلے میں گفتگو یہ ہونے لگی کہ نہیں بھائی، کبھی لوگ کبھی نہیں، اکثر لوگ کنفیوز ہو سکتے ہیں، اور خاص کر بعد میں آ کر کے. لہٰذا جو قراتیں تھیں قرآن مجید کی 50 طرح سے قرآن پڑھا جاتا تھا، اس کو محدود کیا گیا 7 قراتوں میں، جن قاریوں کو قراء سبع کہتے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ مشہور جو قرات ہے وہ حفص از عاصم، ٹھیک ہے، قرات حفص از عاصم، ٹھیک ہے. یہ استاد و شاگرد ہیں، ایک نے دوسرے سے روایت نقل کی، تو اب اس کو جو حفص از عاصم والی روایت ہے اس کو زیادہ معتبر اور زیادہ صحیح مانا جاتا ہے، اصح مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے متن کی تحقیق کرنے کے سلسلے میں کہ قرآن مجید کی صحیح قرات کون سی ہے. یہ مان لیے 2 صحیح اچھی ہیں، بہتر ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میں سے اصح کون سی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہے اور وہ بھی. یا تو اور قراتیں غلط ہیں، صحیح صرف یہ والی قرات ہے، یا یہ کہ نہیں ایک سے زیادہ قراتیں صحیح ہیں مگر اس میں جو اصح ہے زیادہ صحیح ہے وہ یہ والی ہے. اس کا تعین ہمیں کرنا پڑے گا، جو مختلف طریقے کی قراتیں اس میں سے فی بعض آیات الکریمہ. یہ ہر آیت میں تو نہیں ہوتا ایسا، زیادہ تر آیتیں جو ہیں موسٹلی جو ہے 90% سیم پڑھی جاتی ہیں. 10% سے بھی کم جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر، بلکہ 5% سے بھی کم ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر اختلاف قرات پایا جاتا ہے. تو اب وہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا پڑھا جائے، کون سی قرات لی جائے کہ جس سے معنی زیادہ بہتر قرآن مجید کا نکلے، یا ان میں سے معنی کو بھی چھوڑ دیے تو یہ دیکھا جائے کہ واقعی قرآن کی جو وہ قرآن کا جو نزول ہے وہ کس قرات پہ ہوا ہے، اس پہ ہم لوگ غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ والی تلاوت صحیح ہے کہ یہ والی تلاوت صحیح ہے. تو اس طرح کے کام کو جو ہم کرتے ہیں نا کہ کون سی تلاوت صحیح ہے، یہ کہلاتا ہے یعنی تحقیق کے متن کلمات قرآن کے قرآن متن میں داخل ہونے والے، وارد ہونے والے کلمات جو ہیں ان کی تحقیق اور ان کی چھان بین. خوب اس کی مثال دیکھ لیجئے گا. جو یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں، اگر میں آپ کو ابھی تک اپنے لفظوں میں سمجھا نہیں پایا ہوں تو اب مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ان کے کہنے مقصد کیا ہے. خوب واللتی، تو ہمیں مختلف آیتیں جس میں قرات الگ الگ ہیں
ان کو دیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی چھان بین کرنی پڑتی ہے کہ اس میں صحیح قرات کون سی ہے یا اصح قرات کون سی ہے. والتي تتدخل في تعبیر المعنى الذي تحمله الآیت، اور ہم کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی تلاوت جو ہے وہ اثر انداز ہے اور دخیل ہے، ٹھیک ہے، مؤثر ہے اس معنی کو سمجھانے کے لیے کہ جس معنی کو قرآن مجید اپنے اندر سمیٹے ہوئے، آیت اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، یا اس کے معنی کو بدلنے میں دخیل ہے، اثر انداز ہے، اس چیز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. کما فی الآیت التالیہ، جیسا کہ آنے والی آیت میں آپ دیکھیے کہ اگر یطہرنا پڑھا جائے تو الگ معنی ہو جاتا ہے، اور یطہرنا پڑھا جائے تو الگ معنی، تطہر یتطہرو یتطہرو، تو یتطہرو سے یتطہرنا پڑھا جائے تو وہ الگ معنی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہم کو غور کرنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ ٹھہریے گا، میں ایک چیز آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں. ایک ابھی عرض کر رہا ہوں. خوب، یہ قرآن مجید کے سورہ نمبر 1 یا 2 بھی کہہ سکتے ہیں آپ، بقرہ. ٹھیک ہے، ہم کو لینے 2 تو ورنہ سورہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 ہے. ٹھیک ہے، اس میں آیا یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطہرن. ٹھیک ہے، اب یہ سکون کے ساتھ پڑھا گیا ہے، حتی یطہرن. ٹھیک ہے، دوسرا طریقہ ہے حتی یطہرن، یتطہرن باب تفعول سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یتطہرن، تو یہ ہو جائے گا یطہرن. یہ قاعدہ صرفی کے تحت تے کو تو سے ملا دیا گیا ہے، بدل دیا گیا اور ادغام ہو گیا ہے تو کا تو میں. ٹھیک ہے، یتطہرن تھا، وہ ہو گیا یطہرن. خوب، ادغام کے بعد اس کو لکھ لیے گا آپ لوگ، یہ تے تو ہے رے نون، یتطہرن. تو ہے پہ بھی تشدید ہے، تو ہے یہ خیر پہلے سے، اور تے کو تو سے بدلا گیا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کا ادغام واقع ہوا اور یہ ہو گیا یطہرن. تو فرما رہے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید کے متن کی بھی چھان بین کرنی پڑتی ہے، چونکہ قرات کے اگر الگ الگ قرات ہے تو معنی بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے، مثال یسألونک عن المحیض، اے نبی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حائض خاتون کے بارے میں، محیض کے بارے میں، قل یا حیض کے بارے میں، قل ہوا اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ جو ہے وہ ایک طرح کی بیماری ہے، اور اس زمانے میں پرہیز کیا جائے، دور رہا جائے خاتون سے. ٹھیک ہے، ایک طرح کی بیماری ہے، فاعتزلوا النساء، عورتوں سے دوری اختیار کر لو اس حالت میں. ولا تقربوهن حتى يطهرن، اور ان کے قریب نہ جانا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. اب یطہرن سے ترجمہ الگ ہوگا اور یطہرن سے ترجمہ الگ ہوگا تشدید کے ساتھ. فرما رہا ہے سو قرأت عبارت یطہرن بالتخفیف. اس قرات کے اعتبار سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے لکھا ہوا اپنی کتاب میں، صاحب کتاب کہہ رہے ہیں، اس کے اعتبار سے یطہرن کو تخفیف کے ساتھ پڑھا گیا ہے. الذی یعطی ظہورها فی معنی النقاء من دم الحیض، یہ یطہرن یہ ظاہر ہے اس چیز میں کہ دم حیض سے پاکیزگی مراد لی جائے.
وبالتشدید الذی یعطی ظہورہا فی معنی الاغتسال من الحیض، لیکن اگر تشدید کے ساتھ پڑھا جائے گا یطہرنا تو یہ ظاہر ہوگا اس معنی میں کہ حیض کے بعد غسل کر لے خاتون. یہ ان کا لفظی ترجمہ میں نے کر دیا، مفہوم آپ کو بتا دیتا ہوں پھر سے. اے نبی، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو بتا دیجئے کہ ایک طرح کی تکلیف ہے، اذیت ہے، بیماری ہے. اس دور میں خواتین سے دور رہو، ٹھیک ہے. ولا تقربوہن حتی یطہرن، ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ. اب یہ یطہرن کا مطلب ہوتا ہے اردو میں اگر ہم کہیں گے پاک ہو جائیں، پاک ہو جائیں، ٹھیک ہے. وہ خود اپنے کو پاک نہیں کر رہی ہیں، خود بخود پاک ہو جائیں. خود بخود کیسے پاک ہوں گی؟ جب وہ دم آنا رک جائے گا، بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو جو عادت ہے وہ بند ہو جائے، منقطع ہو جائے سلسلہ دم کا، تو پاک ہو جائیں گی. اور یطہرنا یعنی وہ خود کو پاک کر لیں. تو جب خود کو پاک کیسے کریں گی؟ چونکہ پیریڈ کا روکنا، خون کا روکنا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ پاک کیسے کریں گی خود کو؟ غسل کے ذریعے سے. تو یطہرنا یعنی جب وہ پاک ہو جائیں، یہ سمجھاتا ہے کہ ہم بستری اس وقت کی جا سکتی ہے شریک حیات سے کہ جب ان کا وہ سلسلہ رک جائے، منقطع ہو جائے دم کا سلسلہ. اور یطہرنا اگر پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بستری اس وقت کی جا سکتی ہے بستری کہ جب وہ غسل کر لیں. تو دونوں پڑھنے کے لحاظ سے، دونوں قرات کے لحاظ سے معنی بدل جاتا ہے. فرمانے وہذا الاختلاف بین القراتین. اب اس کو میں اگلے حصے میں بیان کر رہا ہوں.